آپ تاریخ اٹھا کر کے اگر دیکھیں، خدا کی قسم اللہ کے خلیل، رب نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ آپ پر پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، پھر حضرت ہاجرہ کے ذریعے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل جیسے بیٹے سے نواز دیا، اور بیٹا بھی کیسا، چاند جیسا بیٹا، چاند جیسا بیٹا۔ آپ زیادہ بیٹے کے ساتھ گل مل کے رہنے لگے، فرشتوں نے باتیں ڈال دی، مالک یہ تیرا دوست ہے اور یہ پیار بیٹے سے زیادہ کرتا ہے۔ رب نے کہا نہیں، یہ آج بھی مجھے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ فرشتوں نے کہا دیکھنا چاہتے ہیں، رب نے کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو، حکم دیا جبریل، حکم دیا ابراہیم جی رب جلیل کہا جاؤ، تمہاری اور میری دوستی کے بیچ میں کوئی تیسرا ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ مالک چاہتا کیا ہے؟ کہا جاؤ اس بیٹے کو لو اور اپنی بیوی کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے۔ کہاں لے کے گئے؟ رب کی فرمائش، رب کے حکم کے مطابق تاریخ گواہ اور کچھ بتانا چاہتا ہوں، جب لے کے بیوی بچے کو چلے آپ میرے رسول فروز بابقار لائق سجیز و تکریم علماء اہل سنت محفل پاک میں تشریف فرما، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت میں آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں اور جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سبحان اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری امنعے، یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں نو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں آواز اللہم صلی علی سیدنا محمد، صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات جنہوں نے تعلیمی بیداری کانفرنس کو منعقد کر کے دین کا کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام افراد کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ دیکھ رہے ہیں شروع سے لے کر اب تک یہ کے بعد دیگرے مسلسل منقبت و تقاریر کا سلسلہ جاری ہے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو حضرت علامہ مولانا مفتی سید غلام غوث صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ انشاءاللہ گزارش ہے میری آپ سے کہ میرے بعد بھی آپ بیٹھے رہیں، بہت عمدہ حضرت کا نصیحت آمیز خطاب ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی ہمارے پاس مہمان آئے اس کی حوصلہ افزائی اور اس کی عزت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے،
اور پھر مہمان بھی عام نہیں، حضور کا بیٹا مہمان بن کے اللہ آیا اللہ اللہ سبحان اللہ. تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضرت کو سن کر ہی جائیں. اور میری بھی گفتگو میں نے بھی حضرت علامہ مولانا سعید نوری صاحب قبلہ تشریف فرمائے، پوچھا حضرت سے کتنی دیر گفتگو کرنی ہے، فرمانے لگے کہ اتنی دیر بولنا ہے جتنی دیر لوگ صحیح سے سنیں. اور میرا بھی یہی مزاج بھی رہتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے شبینہ نہیں پڑھتا ہوں. ہاں میں کوشش یہ رہتی ہے کہ محنت لگتی ہے بات کہنے میں بھی، اور باتیں بھی قیمتی ہوتی ہیں. جب باتیں قدر والی ہوں تو پھر قدر والے لوگوں ہی میں ہونی چاہیے. میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ جتنی دیر سنیں بس اتنی دیر میں بات کرنے کی جسارت کروں، اور امید رکھیں اس بات سے کہ میں انشاءاللہ اس چیز کا انتظار نہیں کروں گا کہ کوئی مجھے پرچی دکھائے یا کوئی اشارہ کرے کہ بھئی مولوی اب تو مائک چھوڑ دے، اب تو پیچھا چھوڑ دے. میں یہ بھی اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب تقریر میں زیادہ نعرے لگیں گے، کیونکہ جتنے لگنے تھے چاند سورج ستارے سارے نعرے لگا چکے ہیں. راہی بستوی صاحب بہت پرانا لہجہ اور بہت بڑا نام، یوں کہیے بہت پرانا چاول. ابھی آپ نے کم وقت میں کئی محفلوں کا کام ان کو کرتے ہوئے دیکھ لیا. بس تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوں. مجھے حکم دیا گیا تھا کہ 11:30 بجے آپ کو تقریر کے لیے بٹھا دیا جائے گا. البتہ میں نے وعدہ کیا 11:30 بجے میں ممبر پہ آ گیا تھا. اللہ کا کرم دیکھیں 12:30 بج رہے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا عبدالرب بھائی کی دعوت محمد بابو بھائی کے ذریعے بس آپ سے آج ملاقات ہو رہی ہے. آپ سے میری اتنی گزارش ہے کہ جتنی دیر سنے نا دل کے ساتھ سننا ہے. سبحان اللہ. ایسے گھور کے نہ دیکھیں جیسے کسی تیسری دنیا کا بندہ بیٹھا ہے. میں آپ ہی کے بیچ کا رہنے والا بندہ ہوں. کئی بار نہ ایسے لوگ گھور کے دیکھتے تو ڈر سا لگنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سننے کے لیے ایسے دیکھ رہا ہے کہ سنانے کے لیے دیکھ رہا ہے. گھبراہٹ ہوتی ہے. اور میں سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ سلامت رکھے، میری نظروں کے سامنے سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں جلسوں کے اندر تو بڑی خوشی ہوتی ہے. لوگ کبھی کبھی کہہ جاتے ہیں کہ نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے، لیکن جلسوں میں جوانوں کی کثرت بتاتی ہے کہ جوان دین سے دور نہیں ہو رہا ہے، جوان دین کے قریب ہو رہا ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو سلامت رکھے اور ان کو سلامت با کرامت رکھے. ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. اگر آپ جوانی میں گھٹنے پکڑیں گے تو بڑھاپے میں کیا حال ہوگا، ہے نا. اگر کسی نے پکڑ رکھے تو چھوڑ دے، گھٹنے پکڑ کے نہ بیٹھیں. یہ کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے نا. تو گھٹنے نہ پکڑیں اور سیدھے سر سے بیٹھیں. اللہ آپ کو آج کی اس محفل کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ آج کی محفل کی برکتیں عطا فرمائے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. آج یہ دارالعلوم اشرفیہ کی بنیاد کے لیے ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ جب اعلان کیا گیا تو دیوانوں کی لائن لگی. اللہ جزائے خیر دے. اور دیکھو ہمارے دیکھنے اور جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ نے جس کے لیے دیا ہے وہ حضور جان لگے ہیں. مصطفیٰ کو آپ کا نام بھی معلوم ہے، آپ کے ماں باپ کا نام بھی معلوم ہے، حضور سب دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ سے بس چند باتیں مجھے کرنی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا سب سے پہلے ایک نوجوان کی جب باری آئی، انہوں نے کہا تھا 25 بوری سیمنٹ کی. تو سننے میں تھوڑا سا وہ ہوا تو ایک 30 ہو گیا، ایک 25. میں نے کہا تھا اس کو یا برابر کیا جائے، یا تو دونوں کو 25 کرو یا دونوں کو 30 کرو. ماں کا زیادہ باپ کا کم کیوں. تو اس نوجوان نے کہا اگر 30 ہو گیا ہے تو پھر 30 ہی کر دیا جائے. میں نام تو مجھے یاد نہیں وہ جو بھی بندہ تھا، لیکن آپ سے میں ایک بات کہوں، محبت ہونا ماں باپ سے پھر ایسی ہی ہونی چاہیے، پھر ایسی ہی ہونی چاہیے محبت. وہ کہا تھا ایک شاعر نے کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. ایک جگہ چندہ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ آیا، اس کی آنکھ میں آنسو تھے، اور اس نے کہا تھا میرے بیٹے کی طرف سے یہ 5000. تو میں اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، جبکہ اس اتنے بڑے مجمع میں کسی باپ کی طرف سے کسی بیٹے نے 5000 نہیں دیے تھے،
لیکن ایک باپ نے اٹھ کے بیٹے کی طرف سے 5000 دیے اور اس کی آنکھ میں آنسو تھے. رشتہ سمجھے نوجوانوں، ماں باپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے. غور کریں اس چیز پہ، ہاں غور کریں، خالی اٹھ کے نہ جائیے گا. جب وہ بوڑھا اٹھ کر کے آیا نا، اس نے 5000 کا اعلان کرایا اور میں نے پوچھا بھائی یہ کس کی طرف سے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے، ابھی چند سال ہوئے ہیں. خدا کی قسم چند سال بعد بھی اسے بیٹے کی موت کی یاد آئی تو اس کی آنکھ میں آنسو تھے. اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے جو ماں باپ نے ہماری پرورش کی ہے. بڑا گہرا رشتہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا گہرا رشتہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، کوئی مثال نہیں ملتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے اگر دیکھیں، خدا کی قسم اللہ کے خلیل، رب نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے. آپ پر پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، پھر حضرت ہاجرہ کے ذریعے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل جیسے بیٹے سے نواز دیا. اور بیٹا بھی کیسا؟ چاند جیسا بیٹا، چاند جیسا بیٹا. آپ زیادہ بیٹے کے ساتھ گل مل کے رہنے لگے. فرشتوں نے باتیں ڈال دی، مالک یہ تیرا دوست ہے اور یہ پیار بیٹے سے زیادہ کرتا ہے. رب نے کہا نہیں، آج بھی مجھے سے زیادہ پیار کرتا ہے. فرشتوں نے کہا دیکھنا چاہتے ہیں. رب نے کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو؟ حکم دیا جبریل، حکم دیا ابراہیم جی رب جلیل کہا جاؤ، تمہاری اور میری دوستی کے بیچ میں کوئی تیسرا آئے مجھے پسند نہیں ہے. مالک چاہتا کیا ہے؟ کہا جاؤ اس بیٹے کو لو اور اپنی بیوی کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے. کہاں لے کے گئے؟ رب کی فرمائش رب کے حکم کے مطابق. تاریخ گواہ ہے، کچھ بتانا چاہتا ہوں. جب لے کے بیوی بچے کو چلے آپ اس جگہ پہنچے جہاں پہ آج مکہ شریف آباد ہے، اور تھوڑا سا ستو تھوڑا سا پانی دیا اور دے کر کے واپس ہونے لگے. خدا کی قسم بیوی ہو تو ایسی ہونی چاہیے. یوں ہی کوئی کنیز فاطمہ زہرا نہیں کہا جائے گا. شوہر کو بددعائیں دینے والی کیسے جنتی ہو سکتی ہے؟ اس کے کیے گھرے پہ پانی پھیرنے والی ہو کیسے جنتی ہو سکتی ہے؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. آپ تاریخ کا یہ بات پلٹ کر کے تو دیکھیں، اللہ کا خلیل جب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے سرتاج ذرا ٹھہرو تو صحیح، ہمیں بھی ساتھ جانا ہے. کیوں آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا؟ آپ کو نہیں کرنا تھا. آپ نے اس طرح کا کوئی جملہ نہیں کیا. کتنی فرمانبردار بیوی ہے، 3 میل تک اللہ کے خلیل کے پیچھے پیچھے چلی ہے. اللہ کے خلیل یہ تو بتا کے جائیے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تاریخ کا یہ بات پلٹ کر کے دیکھیے، پھر رشتے کی سچائی کو سمجھیے. کون بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حالات آپ دیکھیے، جب حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ کے کہا تھا خلیل یہ تو بتاؤ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو اور کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب اللہ کے خلیل نے نہیں دیا ہے. بس آنکھوں سے آنسو سب گرتے جا رہے ہیں. کون رو رہا ہے بیٹے کی محبت میں؟ یہ وہ رو رہا ہے کہ جس کو نمرود میں آتش نمرود میں ڈالنے کی باری آئی ہے تو آگ سے ڈر کر نہیں رویا ہے، دشمنوں سے ڈر کر نہیں رویا ہے، بڑے بڑے مخالفت سے نہیں رویا ہے. یہ کرنٹ مار رہا ہے بھائی، اس کو صحیح کرو. یہ دور سے بھی کرنٹ مار رہا ہے. آپریٹر صاحب یعقوب بھائی آپ یہاں آ جائیں ذرا سا دیکھ لیں اس کو. اس میں ارتھنگ اتر رہی ہے، آگے آئیے آپ اس کو دیکھیے ذرا چیک کیجئے. توجہ ہے آپ لوگوں، غور کریں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ مطلب آگ میں ڈالے گئے تب بھی آنسو نہیں آئے. دنیا بھر کی صعوبتیں برداشت کی لیکن روئے نہیں. لیکن جب بیٹے کو رخصت کرنے کی باری آئی ہے، جب بیٹے سے جدائی کی باری آئی ہے، اللہ کے خلیل کی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں. اللہ کا خلیل روتا جا رہا ہے. کوئی جملہ آپ نے نہیں کہا ہے. حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے، حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے. حضرت ہاجرہ نے پیچھے پیچھے جا کے کہا تھا اللہ کے خلیل یہ تو بتا دو کہ یہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کے خلیل کا جواب سنتے ہو پیارے. سنو، اللہ کے خلیل نے کہا تھا ہاجرہ میں اپنی مرضی سے نہیں، رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر ہاجرہ کا توکل دیکھیے. یہ نہیں کہا تھا خلیل نکاح کیوں کیا تھا، یہ بھی نہیں کہا تھا ابراہیم نکاح میں کیوں لائے تھے، یہ بھی نہیں کہا تھا ابراہیم رشتہ کیوں بنایا تھا، بلکہ کہتی ہے ٹھیک ہے پھر ابراہیم جائیے، خدا تمہیں بھی سلامت رکھے. خدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. وہاں سے تھوڑا سا پاور زیادہ ہو رہی. خدا تمہیں بھی سلامت رکھے، خدا ہمیں بھی سلامت رکھے. او بھائی رشتہ دیکھے بیٹے کا، جو آگ میں ڈالتے وقت نہ رویا، بیٹے کی جدائی پہ رو دیا. بیٹے کے لیے رو دیا، وہ بیٹے کے لیے رو دیا، رو دیا وہ بیٹے کے لیے. آج کتنے بیٹے روتے ہیں اپنے باپ کے لیے یار؟
कितने बेटे रोते। आओ तुम्हें बताऊं, चलो गर्मी का मौसम देखो, कितने बूढ़े बाप किसी पेड़ के नीचे दोपहरी काटते, किसी मकान के छाए में बैठ के अपना वक्त गुजार रहे, किसी ने दीवार की बना ली हुई है दोपहरी का वक्त काटने के लिए। क्यों? इस बूढ़े बाप के लिए आज इस मकान के नीचे 2 फीट की जगह तक बाकी नहीं जो ये अपनी दोपहरी काट सके। और घर के अंदर बूढ़ा रहता है तो हमारी माँ बहनें जो बहुएं होती हैं कहती हैं कि सुनो, बूढ़े घरों में नहीं रहते हैं, बाहर रहना चाहिए बूढ़ों को। पूरी जिंदगी ये छत बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि आज इसे छत के नीचे बैठने तक की जगह नहीं दी जाए। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ, इसलिए भी बनाई गई थी छतें। वो बूढ़ा बाप जब पूरी जिंदगी धूप में तब के दीवारें खड़ी करता रहा। अरे यार, कोई पेड़ भी लगाता है ना तो उसे भी कुछ उम्मीदें होती हैं। बंदा जिंदगी में एक मकान बनाता है कि जब दुनिया का दामन तंग होगा इसी छत के नीचे आके बैठ जाऊंगा। मगर आज हमने उस बाप से भी छत का साया छीन लिया। अब्बा, तेरी खांसी से बच्चों को तकलीफ होती है, अब्बा दुख होता है तेरे बोलने से, घर में बाहर बैठ जाया करो चारपाई डाल के। बड़े बूढ़ों का घर में क्या काम? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वो बेटे जो एसीओ में लेटते हैं, जो कूलर के आगे पड़े हो और उनके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो, जितने चाहो मरे करके आ जाओ, जितने चाहो हज करके आ जाओ, खुदा की कसम अगर बाप राजी नहीं है तो न तुमसे मुस्तफा राजी हो सकते हैं ना खुदा राजी हो। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए तुम्हें अपने माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। करे माँ बाप को राजी, बड़ा दिल दुखता है। तुमने नहीं देखा? खुदा की कसम तारीख पढ़ें और समझे इन चीजों को। माँ बाप अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। फरमाया गया तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी है और तेरी दोज़ख भी है। उन्हें राजी कर लिया तो समझ ले जन्नत के दरवाजे खुल गए, और अगर वो रूठ गए तो समझ लेना जन्नत के दरवाजे बंद है, जन्नत के दरवाजे बंद है। 40वां होता 40वां, अब तो मसला के आला हजरत की धज्जियां उड़ाते हैं हम ही लोग। 40वां होता 10-10 डेगे बन रही है 40वें में। वो कह रहा जरूर आना, कोरमा चलेगा, कोरमा चलेगा, गैरत आनी चाहिए, ये मसला के आला हजरत नहीं। वो गलत नहीं कहते, पहले जीना मुश्किल था, आज लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। मरना मुश्किल हो गया आज हमारी कौम का। यही हालात है, खर्चे इतने बढ़ा दिए मौत के कि मरने वाला गरीब 100 बार ये सोच के मर जाता है कि मेरे बच्चे मेरे कफन का खर्चा कहां से उठाएंगे। हालात ये हमारी कौम के। और अभी इतनी कसरत नहीं है दौलत की कि सबके घरों में सोने की छतें पड़ी हैं। आज भी कितने गरीब शाम को भूखे सो जाते हैं। आज भी ये हकीकत है, कितनी माएं अपने बच्चों को सूखी रोटी खिला के सुला रही है। अगर हम ऐश में हैं तो सब ऐश में नहीं है। ये मत समझना हमारे पास दौलत की कसरत है तो सभी के पास होगी। आज भी गरीब है, फर्क इतना है, कोई हाथ फैला के अपनी असलियत बता देता है, कोई मुस्कुरा के अपने दर्द को छुपा जाता है। लेकिन अब हमारी कौम में वो अहले नजर न रहे जो किसी का चेहरा देख के उसके दर्द को पढ़ लिया करे, दर्द को पढ़ लिया करे। खुदा की कसम ये नजर पैदा करे, ये नजर पैदा करे। जब ये नजर पैदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत नाजिल फरमा देगा। ये नजर ही खत्म हो गई। पहली बात तो कोई चुपके से देने ही तैयार नहीं, देने ही तैयार नहीं। सबको शौक पड़ा है नामवरी का, सबको शौक पड़ा। यहां तक कि कब्र भी अगर पक्की है तो तख्ती लगा दी जाती है, मरहूम अब्दुल गफ्फार साहब, मरहूम अब्दुल जब्बार साहब। क्यों? वहां भी शान और शौकत है। अल्लाह याद नहीं है? हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। वहां पे भी तख्तियां लग गई। हालात अच्छे नहीं है हमारे। वो भाई किसी का दर्द समझा करो। फरमाया गया सबसे बड़ी नेकी है मुआशरे में किसी के काम आ जाना। बेशक सबसे बड़ी नेकी मुआशरे में किसी के काम आ जाना है, किसी का काम बिगाड़ना नहीं, काम आ जाना किसी के सबसे बड़ी नेकी है। आज तो बंदा काम नहीं आता। नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे और तुम्हें जरूरतमंद मिल जाए ना तो मुट्ठी बंद करके उसकी मदद कर देना। रात भर नफल पढ़ने से बेहतर इबादत यह है मुट्ठी बंद करके किसी उलझे हुए बंदे का काम चला दिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह, ये आदत बनाए अपनी, और ये बहुत बड़ी इबादत है। होते कुछ लोग नहीं कह पाते किसी से, तारीख का वर्क पलटू। अल्लाह के लिए बात आपके
ذہن میں اتر جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے بھوک بڑی شدت کی تھی اور مانگتے ہوئے غیرت آتی تھی. کئی دن کا فاقہ تھا, میں کسی سے کہہ نہیں پایا کہ بھوک لگی ہے. پھر میں نے دل میں فیصلہ کیا چلو چوراہے پہ بیٹھیں گے, ہو سکتا ہے کوئی چہرہ دیکھ کے میری ضرورت سمجھ جائے, چہرہ دیکھ کے میری ضرورت سمجھ جائے. فرمانے لگے میں جیسی جا کے بیٹھا چوک میں کھڑا تھا چوراہے پہ, سب سے پہلے نبی کے ابو بکر صدیق کا گزر ہوا. سبحان اللہ. میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا کیسے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا. وہ بھی جلدی میں تھے, مسئلہ بتایا, چلے گئے, پوچھا ہی نہیں حال, جلدی میں تھے اس لیے چلے گئے. پھر میں سوچنے لگا کوئی اور آئے, شاید میرے چہرے کا حال دیکھ کے سمجھ جائے میرے انداز کو. کہتے پھر دوسرا شخص جو گزرا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کا پیارا خلیفہ عمر فاروق اعظم آ جاتے ہیں. حضرت عمر آئے, کہنے لگے وہ بھی جلدی میں. میں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, کہنے لگے کیسے بیٹھے ہو؟ کہا ایک تفسیر کے حوالے سے بات کرنی تھی. کہا میں نے ان سے تفسیر کے حوالے سے بات کی, انہوں نے بھی جواب دیا, گزر گئے. کہنے لگے میں بڑا اداس ہوا, کوئی میرے چہرے کو پڑھ کے نہیں گیا, کسی نے ٹھہر کر کے میری بھوک کو نہیں پوچھا. کہتے میں بڑا بے قرار سا تھا, عجیب عجیب حالت میرے اندر سے ہوتی جا رہی تھی. کہتے میں گردن جھکا کے بیٹھا تھا, اتنے میں خوشبو کا جھونکا آیا, رحمت کی ہوا چلی, میں نے گردن اٹھا کے دیکھا, سامنے سے میرے نبی تشریف لا رہے ہیں. آقا کریم کو آتے دیکھا, میں نے مسکرا کر حضور کو سلام کیا. اس سے پہلے کہ کچھ کہہ پاتا آقا کریم کہتے ہیں ابو ہریرہ تم بھوک لگ رہی ہے, تمہیں بھوک لگی ہے. میری گردن جھک گئی, آنکھ میں آنسو آ گئے, جی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. آقا کریم نے میرا ہاتھ پکڑا, کاشا میں نبوت پہ لے کر کے آئے, فرمایا ازواج مطہرات سے گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے. اندر سے آواز آئی آقا ایک دودھ کا پیالہ ہے. آقا کریم کہتے ہیں وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا جائے. آقا نے دودھ کا پیالہ منگایا, مجھ سے کہا ابو ہریرہ جلدی کر, وہ دیکھ صفہ پہ میرے کچھ بھوکے صحابی بیٹھے ہیں, ان کو بھی بلا کے لے آ. کہتے ہیں جب بلانے کا حکم دیا تو میں سوچ میں پڑ گیا, ایک پیالہ دودھ ہے اور بلائے جا رہے ہیں اور بھوکے بھی, میری بھوک بہت تیز تھی. اتنے میں لے کے واپس آیا, آقا کریم نے وہ پیالہ میرے حوالے کیا, فرمایا سنو ابو ہریرہ دانی جانب سے پلانا شروع کر دو. کہتے میں اٹھا لے کر کے میں نے دانی جانب سے جب پہلے بندے کو وہ پیالہ دیا, کہتے انہوں نے پیٹ بھر کے پیا, لیکن پیالہ جب میرے ہاتھ میں آیا ایک بوند بھی دودھ کم نہیں ہوا تھا. کہتے جب میں نے دودھ کی حالت دیکھی, کہتے پھر میری ہمت بڑھ جاتی ہے, میں پھر سوچنے لگ گیا اگر ایک سے یہ دودھ کم نہیں ہوا ہے تو سب سے بھی کم نہیں ہوگا. کہتے ہیں جتنے آئے تھے سب کو پلا دیا گیا. آخر میں پھر حضور نے میری طرف دیکھا, کہا ابو ہریرہ اب تم پیو. آقا کریم نے کہا اب تم پیو. کہتے ہیں پھر میں نے دودھ لیا اور منہ سے لگایا, کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں پیٹ بھر کے دودھ پی چکا. میں نے منہ سے پیالہ ہٹایا, آقا کہتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پھر پیا, آقا کہتے اور پیو. کہتے پھر میں نے کہا یا رسول اللہ اب ایک بوند کی جگہ باقی نہیں ہے. آخر میں وہ پیالہ میں نے مصطفیٰ کے حوالے کیا, آقا نے وہ ہونٹوں سے لگایا. ارشاد فرماتے ہیں پلانے والے کا نمبر بعد میں آیا کرتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اس پیالے کا رشتہ اللہ نے حوض کوثر سے ڈائریکٹ جوڑ ڈالا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, اختیارات مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عشق و محبت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ ایسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیا بات, واہ واہ, دودھ سے منہ پھر گیا. ایک ہوتا پیٹ بھرنا اور ایک ہوتا منہ کا پھر جانا. صرف پیٹ نہیں طبیعت بھی بھر گئی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. او بھائی کسی کے کام آ جایا کرو, کام آ جایا کرو. ضروری نہیں ہے جو ہاتھ پھیلا رہا ہے وہی ضرورت مند ہے. کسی کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے غم بھی پڑھ لیا کرو. ہاں کسی کے چہرے پہ جو حیا کے پردے ہوتے ہیں وہ انسان کو غیرت کی وجہ سے نہ ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتے, لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. اللہ توفیق دے تو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کیا مدد کریں, ہم تو مدد کرنے سے زیادہ بندوں کو ذلیل کر لیتے, ذلیل کر لیتے. یہ کام نہ کرو, ذلیل نہ کرنا کسی کو. دو یا مت دو لیکن ذلیل نہ کرنا کسی کو, کبھی ذلیل مت کرنا. ہاں ہوتا کیا ہے اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ کھانے کی ذمہ داری لے لیتے.
کوئی بات نہیں، کھانا میری طرف سے رہے گا، اور اس میں بھی ان کا فائدہ شامل رہتا ہے جی، اس میں ان کا فائدہ شامل رہتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ میرے اس عمل سے مجھ سے جڑیں کہ بندہ اچھا ہے بھائی، بندہ اچھا ہے، بہت نیک آدمی، اور بڑا دل پھینک ہے، سارا کھانا دیا. لیکن کبھی کبھی نا وہی کھلانے والے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹیبل پہ، کہتے ہیں کوئی کمی ہو تو بتانا بھائی، کھانا ہماری طرف سے تھا. بیٹی والے کی بس کی بات نہیں تھی تو ہم ہی نے کہہ دیا چلو ہماری طرف سے. تیرے ایسے کھانے پہ لعنت جو تو نے کسی غریب کی عزت کو نیلام کر دیا. بے شک. تجھے ڈر نہیں لگا؟ نہ دیتا ایسے کھانے سے، نہ دینا بہتر تھا یار. کیوں کسی کو ذلیل کرتے ہم کھڑے ہو کر کے؟ کیوں کسی کو رسوا کر دیتے؟ کیا تیرے دروازے پہ یہ بھیک مانگنے گئے تھے؟ انہوں نے ہاتھ پھیلا کے کہا تھا میری بیٹی کے کھانے کا انتظام کر دینا، تو خود آگے بڑھا تھا. ایسے نہیں ہوتی ہے نیکیاں، نیکی ایسے ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اپنے بھانجے کو بلا کے کہتی ہے یہ لو راشن کا تھیلا، اس کو اٹھاؤ. وہ جو پڑوس والی گلی میں بندہ رہتا ہے، بڑا غریب، اس کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ اس کے گھر رکھ کے آ جانا. دو کام کرنا ہے، ایک اگر پوچھیں کس نے دیا ہے تو نام نہ بتانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے، رکھ کے آ جانا. بھانجے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے جب آئے نہ دیکھ کر کے کہنے لگے خالہ جان کہا کیا؟ کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کون سی بات؟ کہ نام بتانے کے لیے کیوں منع کیا؟ کہتے ہیں بیٹے جب کوئی کسی سے کچھ لے لیتا ہے یا کسی کا احسان مند ہو جاتا ہے بیٹے، پھر وہ اس کی گلی سے گزرتا ہے تو حیا سے گردن جھک جایا کرتی ہے، شرم سے نظریں نیچی ہو جاتی ہیں. بیٹے اگر نام بتا دیتا تو اگر وہ کبھی عائشہ کی گلی سے گزرتا تو شاید اس کی نظر حیا سے جھک جاتی کہ مجھ پہ عائشہ کا احسان ہے. ایک وقت کا کھانا بھیجا تھا عائشہ نے، کہا اس لیے میں نے نام بتانے سے منع کر دیا تھا. کہا پھر خالہ ایک بات اور بتائیں نا. نام کی بات سمجھ میں آ گئی، ہاتھ میں کیوں نہیں دینے دیا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، بادشاہ باپ کی بادشاہ بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی کا جواب سنے. آپ نے کہا تھا بھانجے ہمیشہ یاد رکھنا، جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اور جو لینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. عائشہ یہ بھی نہیں چاہتی ہے میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے ہو جائے. اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، نعرہ رسالت. سبحان او بھائی اس طرح نیکیاں کیا کرو، کیا بات، ایسے نیکیاں کیا کرو کہ کسی کا ہاتھ بھی تیری وجہ سے نیچا نہ ہو. سبحان اللہ. آج تو احسان جتا جتا کے بندہ کہتا بھول گئے، تم پھنسے تھے تو میں نے نکالا تھا، تمہارا کام میں نے چلایا تھا، تمہارا یہ کام میں نے کیا تھا. کچھ نہ کہا کرو، کچھ نہ کہا کرو. اگر کوئی کام اللہ آپ سے لے رہا ہے نا تو پھر شکر کے سجدے کیا کرو. ورنہ جہاں تک دینے والے کی بات ہے نا، سچ تو یہ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہاں یہ تو مقدر کی بات ہے، کس کا کدھر کیا لگ رہا ہے. بندے ذلیل کرتے ہیں، نہ کیا کرو. رشتے نبھا کے چلو، پیار بانٹ کے چلو، محبت تقسیم کرو ایک دوسرے میں، ایک دوسرے کے کام آیا کرو، کام آیا کرو. آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے نا کہ رشتوں میں دراریں ہوتی جا رہی ہیں. ہمیں رشتوں کی قدر معلوم نہیں رہی ہے ہی نہیں. سچی بات ہے، بندہ سگے باپ سگے بھائی سے زیادہ فیس بک فرینڈ پہ دھیان دے رہا ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو شاید کڑوی لگے بات یہ، آپ 18 گھنٹے فیس بک اور واٹس ایپ کو دیتے اور 8 منٹ اپنے ماں باپ کو نہیں دیتے. کیا بات. اور کیسے کرو گے پیار ان سے؟ 24 گھنٹے آنکھ بند ہوتی ہے تو یوں ہی ہو جاتی ہے، اور اٹھتی سب سے پہلے موبائل ٹٹوریا چیک کر رہا، رات بھر میں کتنے لائک آئے، کتنے کمنٹ آئے. یہ سب دکھاوا ہے، کچھ نہیں ہے. تیرے لیے سچائی تیرے ماں باپ کے پاس ہے. سچا پیار آپ سے آپ کے ماں باپ کر سکتے، آپ کے بہن بھائی کر سکتے. حیرت ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. ایک صاحب کو دیکھا، کہنے لگا کہ میں کل نہیں مل سکتا آپ سے. کیوں نہیں ملے گا؟ کہا میری بہن کے بچے کا جنم دن ہے، اس کا برتھ ڈے گفٹ لے کے جانا. میں نے کہا اس کی کون سی بہن ہے؟ پتہ چلا منہ بولی بہن ہے. جو لوگ اسے جانتے تھے انہوں نے کہا یہ لگے تگے کی بہنوں کو اتنا نبھا رہا ہے اور سگی بہنوں سے اسے بات کے ہوئے سالوں سال بیت جاتے ہیں.
یہ ہے ہماری کڑوی سچائی. دکھاوے میں بڑی تیزی سے ہم آگے جا رہے ہیں. روز چیک کر رہا کتنے ملین ہو گئے, فرینڈ کتنے ہو گئے, اور کہہ رہا مولانا بہت اچھا فیلڈ ہے اس کا فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اس کے بڑے فالوور ہیں. ہم نے دیکھے ہیں سارے فالوور, ہمیں سب کی پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں فالووروں کی حقیقت کیا ہوتی ہے, یہ کتنا پیار کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے ہیں. وہ ایک لڑکی جس نے اپنی دنیا اور آخرت یوٹیوب کے لیے تباہ کر لی, فالوورز کے لیے اپنے کپڑے اتار دیے, چمن کی ناچ گئی تاکہ اس کے فالووروں کی تعداد بڑھے, اس سے پیار کرنے والوں کی تعداد بڑھے, اسے لائک زیادہ کرے. لیکن دیکھیے تو صحیح, مسیحیت کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے. جب موت نے ایسا جھٹکا دیا, چند منٹوں کے بعد ہاسپٹل میں کفن میں لپٹی ہوئی پڑی تھی, جس کے 3-4 لاکھ فالوور تھے, 4-5 لاکھ جس کے چاہنے والے تھے, ایک بندہ بھی جنازہ لینے نہیں آیا تھا. 3 دن تک لاش ہاسپٹل کے باہر پڑی رہی. آگ لگے ایسے فالووروں میں جو تمہاری میت پہ تمہارے کام نہ آ سکے. تمہارا سچا فالوور, سچا لائک کرنے والا تمہارے باپ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے, تمہارے بھائی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جب مصیبت میں آؤ گے کوئی فالوور, کوئی لائک کرنے والا آپ کے کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے گا یا تو تیرا بھائی کام آئے گا یا تیرا باپ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اس کی بات نہیں بھولا. اس نوجوان نے بڑی عجیب بات کہی تھی. اس نے کہا اللہ نے دولت سے نوازا, اور اللہ نوجوانوں دولت دینا تو پھر اترانا نہیں ہے, اترانا نہیں. آج میرے پاس ہے, کل آپ کے پاس ہے, پرسوں کسی اور کے پاس. یہ نہ کسی کی تھی نہ کسی کی ہے اور نہ کسی کی ہوگی. یہ جتنی جلدی آتی ہے اس سے زیادہ جلدی چلی بھی جاتی ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے عادی بنے, ہر حال میں. یہ نہیں مصیبت آ گئی تو کیا کریں, کام ہی نہیں چل رہا, مرا جا رہا, کام ہی نہیں چل رہا. اب کیا تو پتہ نہیں ہو ہی کیا گیا. مولانا مصیبت ہی ہے کہ عمر کتنی ہے, 40 سال. تجھے 40 سال اللہ نے عزت کے لقمے کھلائے, تو نے چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہا شکر ہے اللہ کو اس نے عزت کے لقمے کھلائے. ذرا سی تنگی آ گئی تو دنیا میں رب کی ناشکری کرتے گھوم رہے ہیں. یہ رشتہ ہے ہمارا رب سے, اسے رشتہ کہتے ہیں. شیخ شرف الدین یا منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دوست شیخ شمس الدین سے ملاقات کے لیے دہلی تشریف لائے. آپ کی خانقاہ میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ پٹی باندھے گھوم رہا تھا سر سے. سنیں, سمجھے ذرا اس چیز کو, دین سمجھے دین کیا ہے. پٹی باندھے گھوم رہا تھا. آپ نے اس وقت نوجوان سے کچھ نہیں کہا, اس وقت کچھ نہیں کہا. آپ اندر آئے اور اپنے دوست شیخ شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا, اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یار تربیت میں کمی ہے آپ کے دربار میں, آپ تربیت مکمل نہیں کر رہے. کہا ہوا کیا؟ دونوں پائے کے ولی ہیں, دونوں پائے کے ولی ہیں, ہاں دونوں پائے کے ولی ہیں. اور دوست میرے پڑھ کے کہتے ہیں کہ تربیت میں کمی ہے آپ کے یہاں. ہوا کیا؟ کہنے لگے ٹھہرو. نوجوان کو بلایا, کہا تو نے پٹی سر پہ کیوں باندھی؟ کہ اس نے کہا سر میں درد ہے, سر میں درد ہے. کہنے لگا اس سے پہلے کا کیا حال تھا؟ کہ ٹھیک تھا, اللہ کا شکر تھا. تو آپ فرمانے لگے بتا, جب تیرے سر پہ پٹی نہیں, جب درد نہیں تھا تیرے سر میں, تو تو نے زمانے کو جھنڈا لگا کے بتایا کہ اللہ نے مجھے ہر بیماری سے دور رکھا ہے. آج اگر ذرا سا سر میں درد ہو گیا تو پٹی باندھ کے زمانے کو دکھاتا پھر اللہ نے تجھے دکھ میں ڈال دیا, دکھ میں ڈال دیا. ذرا سی الجھن اور ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہاہاکار مچ جاتا ہے, مر گئے کچھ نہیں ہو سکتا. او بھائی تم اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا, بے شک نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. آج دولت ہونا اترانا نہیں ہے, گھمنڈ نہیں کرنا. یہ جتنی جلدی آتی ہے اتنی جلدی چلی بھی جاتی ہے. ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے عادی بنے, ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے عادی بنے. کسی کا دل نہ توڑے, کسی کو ذلیل نہ کرے. اماں کہہ دیتی ہے نا بیٹے, آج نا ماں باپ کو ڈرتے ڈرتے اولاد سے بات کرنی پڑتی ہے, ڈرتے ڈرتے. مونڈ دیکھتے ہیں بیٹے کا مونڈ کیسا ہے, پھر اس کے بعد کہتے ہیں بیٹے میری دوا نہیں آئی ہے, دوا نہیں آئی ہے. پھر وہ ایسے نظر اٹھاتا ہے جیسے کسی فرعون نے نظر اٹھائی ہو, اور کہتا غیرت نہیں آتی تمہیں, اتنی جلدی جلدی دوائیاں تمہاری خرچ کروں کہ میں اپنے اولاد کے خرچے اٹھاؤں. شرم آنی چاہیے. کبھی اولاد کے مقابلے میں ماں باپ کو لا کے نہ رکھنا. فرمایا گیا تو اور تیری اولاد اور تیرا مال سارا تیرے باپ کا ہے, یہ یاد رکھنا. تمہاری اولاد, تمہارا مال, سب کچھ تمہارے باپ کا ہے.
اس کے ساتھ غلط رویہ نہیں. اگر بڑھنا چاہتے ہو نا ان پہ خرچ کیا کرو. آج کتنے ماں باپ رو رہے ہیں, کتنے ماں باپ رو رہے ہیں. آج تم بیٹے ہو, کل تم باپ بنو گے. آج جوان ہو, یہ دیکھنا دیکھتے دیکھتے یہ ہڈیاں پھر یہ کمزوری میں بدلیں گی, یہ جوانی بڑھاپے میں بدلے گی, اور یہ تمہاری طاقت یہ کمزوری میں بدل جائے گی, اور تمہارا تعلق یہ ٹوٹ میں بدل جائے گا. آج جہاں کھڑے ہوتے ہو یاروں کا ہجوم رہتا ہے, دوستوں کی بھیڑ رہتی ہے. ایک دن ایسا بھی آئے گا یہ سارے یار تمہیں چھوڑ دیں گے, سارے دوست چھوڑ دیں گے, کوئی 2 منٹ تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آج لمبی لمبی باتیں کرتے ہو, ماں باپ کو جواب دیا کرتے ہو. ایک دن ایسا بھی آنا ہے اگر زندگی رہ گئی تو اس زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہوگی, ہاتھوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی, تم منہ سے روٹی نہیں مانگ پاؤ گے, اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا پاؤ گے. جو ڈاکٹر کہہ دے گا, جتنا ڈاکٹر کہہ دے گا, جیسے ڈاکٹر کہہ دے گا تمہیں ویسے لقمے دیے جائیں گے, ویسے کھلایا جائے گا. اس دن سے ڈرو جب تمہیں محتاج بنا کے چارپائی پر ڈالا جائے. اس دن کی تیاری آپ سے کرنی ہے. آج ماں باپ کی خدمت میں لگ جاؤ, کل تمہاری اولاد تمہاری خدمت میں لگتی نظر آئے. ورنہ یاد رکھنا اگر آج تم ماں باپ کے نہیں ہو سکتے کل اولاد تمہاری نہیں ہوگی. سیدھی سی بات ہے. وہ کسی شخص نے, کسی نے کہا اپنے باپ کو نا, اس کی بیوی نے کہا کہ جی اس کی کھانسی اچھی نہیں لگتی. میری بہنیں بیٹھی ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کان کھول کے سنیں. تیری جنت تیرا شوہر ہے اور تیرے شوہر کی جنت تیرے ساس سسر ہے. یہ کان کھول کے سنیں. اگر تجھے اپنی جنت بچانی ہے نا تو پھر اپنے شوہر کی جنت کو تباہ نہ کرنے دینا. سیدھی سی بات. مجھے جی پہلی بات تو میں جانتا ہوں کہ مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی, اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ جنت اتنی سستی ہے کہ یوں کھاتے کھاتے جنت میں چلے جائیں گے. مجھے نہیں لگتا. شرابی بھی کہہ رہا, ارے دیکھا جائے گا, بخشے ہوئے ہیں, حضور نے وعدہ لے لیا ہے. مجھے بتاؤ ایک وہ جو 365 دن میں رات و دن اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے, ایک دانہ حرام کا نہیں کھاتا ہے, ایک وہ بندہ اور ایک وہ جو شراب میں ڈوبا رہتا ہے, کیا قیامت میں اللہ دونوں کو ایک جگہ کھڑا کرے گا؟ بتاؤ مجھے. ہو سکتا ہے ایک وہ بندہ جو مزدوری کر کے بچوں کو کھلاتا ہے اور ایک وہ بندہ جو بیاج سے بچے پالتا, کیا قیامت میں دونوں ایک جگہ ہوں گے؟ بولو, ہو سکتا ہے ایسا؟ آج ہماری صف میں ایک جگہ دونوں نہیں ہو سکتے, تو تمہیں کیا لگتا ہے جب رب انصاف کی ترازو قائم کرے گا تو انہیں سب کو ایک لائن میں لگائے گا؟ اگر نہیں لگ سکتے نا, فرمایا جائے گا کہ آج مجرموں کو نیکوں سے الگ کر دیا جائے گا. ہاں جنتیوں کی لائن الگ ہوگی, جہنمی الگ ہوں گے. اور بھائی تیاری آج کرو, تیاری آج کرو, اور یہ مت سمجھنا یوں ہی چھوڑ جائیں گے. مجھے جنت بانٹنی اتنی سستی نہیں آتی ہے, ایک رات میں جلسہ کرا لیا ہو گئے جنتی نہیں. خدا کی قسم دنوں رات کوشش کرو, جو کمیاں رہ جائیں گی انہیں بخشنے والا ہمارا ہوگا. ماشاءاللہ, کوشش تو کرو. جس نے دیکھی نہیں جہنم وہ کہہ رہا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. دیکھی نہیں جس نے, مذاق اڑا رہا ہے معاذ اللہ جہنم کا. جہنم کو کھیل سمجھ رکھا ہے. سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں, اور گھمنڈ نہ کریں کوئی نیکی کر لی ہو تو. میری نظر میں اس محفل میں کوئی امام احمد رضا جیسا نہیں بیٹھا ہے. کیا بات, کوئی نہیں بیٹھا. میں اتنا متقی, میں اتنا علم والا, اور میں اتنا پارسا, میں اتنا عبادت گزار, مگر ان کا اپنا نظریہ کیا ہے؟ مجرم کو نہ شرماؤ, آپ کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. یہ ان کا اپنا نظریہ. ہاں لیکن آج تو میاں آتا جاتا خاک نہیں, کمرے میں پڑا رہتا ہے, نکلتا ہے نہیں بالکل بھی. 50-60 مرید کر لیے, نماز پڑھنے تصور میں مدینے جا رہا, اور پھر ہی جنت بانٹ رہا. حالت یہ ہے, اور ٹھیکہ لیے بیٹھا جنت تیرے باپ کی ہے. سستی جنت ہوتی تو بلال کوڑے نہ کھاتے. ہاں حضرت زنیرہ کی آنکھیں نہیں نکالی جاتی. کیا یہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت کیا حضور کے صحابہ کو نہیں آتا تھا؟ سب جانتے تھے, لیکن محبوب نے کہا تھا فاطمہ یہ مت سمجھنا تو میری بیٹی ہے, آخرت کے لیے نیکیاں کر کے تیاری کر کے جانا ہے. یہ ترغیب عمل ہے. انکار نہیں تھا یہ کہ میں تیری شفاعت نہیں کروں گا, ترغیب دلانی تھی. فاطمہ میری بیٹی ہے, لیکن یہ مت سوچنا کچھ نہیں کرنا ہے. فرمایا نیکی لے کے جانا ہے آخرت کے لیے, اور پھر نبی کی بیٹی نے نیکی کٹی کر کے دکھائی.
ابھی اعلان ہوا، میری کچھ بہنوں نے پائلے اتار دی، کچھ نے پازیب دے دیا، کسی نے کان دے کے زیور دیا، کسی نے ناک کا دیا۔ اللہ میری بہنوں کو کنیز فاطمہ زہرا کی جماعت میں قبول فرما لے۔ لیکن بات میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، جب حضور نے کہا نیکی لے کے آنا، خدا کی قسم خاتون جنت نے دنیا چھوڑ ڈالی، دنیا چھوڑ دی۔ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ جنگل میں جا کے بندہ ولی بنے، بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے بندہ اللہ والا رہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا چھوڑ کے اللہ والا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں، دنیا میں رہ کے دنیا چھوڑنا یہ سب سے بڑی کمال ہے، اور یہ کمال نبی کی بیٹی کی ذات میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کیسے چلوں آگے تک تو نہیں ابھی؟ عبدالرب بھائی کدھر ہے بھائی؟ ہے نا ابھی چلنا نا تھوڑا سا؟ ہاں صاحب زادے بیٹھے ہوتے ہیں، چلنا ہے تھوڑا آگے بھی چلیں، تھکے تو نہیں ابھی آپ؟ مفتی صاحب کا بھی آپ کو نصیحت آمیز خطاب سننا۔ اللہ میرے نوجوانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین کہتے ذرا آمین آمین۔ اللہ سلامت رکھے۔ کمیٹی والوں نے میرے بھائی نے پگڑی باندھ رکھی ہے، کتنے خوبصورت ان کے چہرے لگ رہے ہیں، اللہ کرے یہ ہر جمعے کو پگڑی بن جایا کرے۔ آمین اللہ آمین۔ ہے سال میں ایک دن کے لیے باندھی ہے، ایک دن کے لیے باندھی ہے تو پورے جلسے میں الگ لگ رہے ہو، اور اگر ہمیشہ کے لیے باندھ لو گے تو دنیا میں سب سے الگ نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو کمیٹی والوں سے گزارش ہے، یہ جو پگڑی کا کپڑا ہے نا، اسے ہر جمعے کو باندھ کے جایا کرنا، اور خدا کرے پگڑی کے ساتھ ساتھ چہرے پہ داڑیاں بھی سج جائیں۔ آمین اللہ آمین۔ میں ابھی جتنے اکثر جوانوں سے حضرت ملا یہاں پہ، مجھے مسافر کے لیے آئے تو میری طبیعت بڑی خوش ہوئی، اکثر نوجوانوں کے چہروں پہ داڑیاں دیکھی میں نے۔ سبحان اللہ۔ جن کی چھوٹی تھی اللہ انہیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین اللہ آمین۔ داڑھی پوری ہی رکھی جائے، ورنہ ایک مشت سے کٹا کے کم رکھنا یا منڈانا دونوں برابر ہے، دونوں برابر رکھے تو پھر پوری رکھے، جو چہرے سے پتہ چل جائے مصطفیٰ کا سچا غلام ہے۔ سبحان اللہ ہے نا، مجھے بہت اچھا لگا، اکثر میں نے نوجوانوں کو دیکھا، اور آپ سے میری گزارش ہے تھوڑا سا یار یہ جو رسمیں بنا لی ہے نا، نعرہ لگا کے لانا، نعرہ لگا کے لے جانا، یہ بند کرو یار، کہیں نہ کہیں ہماری ذات کے اندر گھمنڈ پیدا کرتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جسے خطیب کو شاعر کو آپ کو لانا ہے، چپ چاپ لائیے اور اسٹیج پہ چڑھا دیجیے۔ بہت اچھا پیغام۔ کسی کو ان کرنا نہیں چاہتا، سبحان اللہ۔ مگر یہ اچھی نہیں لگتی، پتہ نہیں کس نے رواج نکال دیا، 4 گاڑی کے آگے چل رہی ہے، 5 پیچھے چل رہی ہے، وہ بڑی شان والا آیا، بتا سفر میرا قیمتی ہے یا سفر مصطفیٰ کا قیمتی تھا؟ اللہ 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 اللہ۔ ہم جلسے میں آئے، گاڑی میں آئے، اے سی میں آئے، شاندار آپ کی طرف سے کھانے کا انتظام، بہترین بیٹھنے کا انتظام، ایک منٹ گرمی نہیں لگنے دیتے، کولر پنکھا اے سی، یہ اتنا ہمارا پروٹوکول ہے۔ جب میرے نبی نے طائف کا سفر کیا تھا، بجائے اس کی کہ کوئی پانی پلاتا، یارو پتھر مارے گئے تھے، پتھر مارے گئے تھے۔ اصل عزت کے حقدار نبی کی ذات ہے۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں اس بات کو، خدا کی قسم کہ دین کی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر پا رہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں خدا کی قسم ہم تو حضور کے نام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں تو ہمارے حصے کی حضور نے اٹھا لی ہے، کڑوی سچائی ہے۔ تو نوجوانوں آج کے بعد کی بات یاد رکھنا، یار بات یاد رکھنا، میں خود کہہ رہا ہوں آپ سے، میں کہہ رہا ہوں کہ جب بندے کے آگے پیچھے نعرے لگتے ہیں نا تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں گھمنڈ کی بو پیدا ہو جاتی ہے، گھمنڈ کی بو پیدا ہوتی ہے، اور نفس ایسے نہیں مارے جاتے یہاں لے کے تسبیح چلیں وہاں کے پیچھے 50 لوگ چلیں، یہ نفس نہیں، یہ پکی دنیا داری ہے۔ ہم لوگوں کی سب کی ذمہ داری اپنی قوم کو سنبھالیں، اور مجھے معلوم ہے یہ میرا نوجوان بلا وجہ خود آگے نہیں بڑھے گا، کسی نے سکھایا ہوگا یا کہیں سیکھ کے آیا ہوگا، خود ایسے نہیں کرنا ہے۔ نفس کیسے مارا جاتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، نام سنا ہے؟ نام سنا ہے جنید بغدادی کا؟ واقعہ بہت بڑا اگر بیان کروں تو جنید بغدادی اللہ کے بڑے بندے گزرے، ولی کامل، آپ تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے جنگل میں نکل گئے، 12 سال کے بعد واپس لوٹے۔ کتنے سال بعد؟ زور سے کتنے؟ یاد ہے نا سارے بچوں کو؟ کتنے سال؟ 12 سال کے بعد واپس پلٹے۔ بستی والوں کو پتہ چلی جنید بغدادی آ رہے ہیں، مجاہدہ کر کے آ رہے ہیں، جنگل کے غلط جگہ اور دن کے قیام کر کے آ رہے ہیں، روزے رکھ کے آ رہے ہیں، بڑا عبادت گزار بندہ۔ تو لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے، آپ نے جب دیکھا لوگ آئے ہیں اور ہاتھوں میں پھولوں کی مالا ہے اور
دنیا بھر کے تام طویلہ لے کر کے باہر آ گئے استقبال کے لیے. جب باہر آئے نا استقبال کے لیے سنیں پھر غور سے, آپ نے لوگوں کا ہجوم دیکھا تو کہنے لگے جنید جس نفس کو مارنے کے لیے 12 سال جنگل میں کاٹے تھے یہ تو پھر وہی لا کے ایک دن میں کھڑا کر دیں گے. یہ جو استقبال کے لیے اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ تو پھر وہی لا کے کھڑا کر دیں گے. یا رسول آل نبی اولاد علی کی آمد ہو رہی ہے, شہزادے غوث الاعظم کی آمد ہے, سارے کھڑے ہو کے استقبال کریں کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کے بیٹے کی آمد ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کرسی ہے بھائی, ماشاءاللہ کرسی لے آؤ بیٹھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اس لیے میں بیٹھ گیا ہوں. بیٹھ جائیں ذرا, بیٹھ جائیں, سارے لوگ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ دیکھنا حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث صاحب قبلہ دامت اللہ علی کی آمد ہے. ماشاءاللہ حضرت کا خطاب سننا ہے اور بڑا ہی دلاویز خطاب ہوتا ہے, بڑا نصیحت آمیز ہوتا ہے. انشاءاللہ سنیں گے سارے لوگ, سنیں گے انشاءاللہ. ہاں بس یوں سمجھیں کہ ہم پہ لازم ہے مصطفیٰ کے بیٹے کا احترام کرنا, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ, سب گھرانہ نور کا. اب سنیں غور سے, جب حضرت جنید بغدادی نے بھیڑ دیکھی نا لوگوں کی, بس میں ختم کرنے لگا ہوں, جنید بغدادی نے بھیڑ دیکھی لوگوں کی تو آپ نے نا جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور چبانے لگ گئے. لوگ کہنے لگے بلا وجہ میں لوگوں نے تعریف کی ہے, یہ تو کھاتا پیتا آ رہا ہے, کھاتا پیتا آ رہا ہے. تو لوگوں کے بجائے ان کے دل میں جو عزت تھی وہ نفرت میں بدل گئی, نفرت میں بدل گئی. نفس کیسے مارا جاتا, نفرت میں بدل گئی. اور پھر جب آئے نا تو لوگوں نے جوتے نکالے, چپل نکالے. ہم اتنی دیر سے تیری راہ تک رہتے, ہم نے سنا تھا تو اللہ والا ہو کے لوٹا ہے اور تو روزے کی حالت میں کھاتا ہوا آ رہا ہے. شرم نہیں آئی, کسی نے جوتا نکالا, کسی نے اینٹا مارا, جس کے جو ہاتھ میں آیا اس نے وہ مارا اور مار کے لوگ جانے لگے نا. ایک بچے کو کچھ نہیں ملا مارنے کے لیے, اس نے جنید بغدادی کے منہ پہ آ کے تھوک دیا. جیسی تھوکا ہے, آپ جوتے کی مار برداشت کر پائے, آپ پتھر بھی برداشت کیے, لکڑی بھی برداشت کر دی, لیکن جب ایک چھوٹے بچے نے تھوکا اور یہ کہا تو اسی کے لایا ہے, برداشت نہ کر سکے, آنکھ میں آنسو آ گئے. مالک میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے, اب تیرا جنید اس لائق بھی نہیں ہے کہ بچے بھی تھوک کے جا رہے ہیں. آواز آئی جنید تو کیا سمجھتا ہے اگر میں ان پہ یہ راز کھول دوں کہ تیرا رشتہ مجھ سے کیا ہے, یہ سارے جا کے تیری چوکھٹ پہ بیٹھ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نفس مارنے کے عادی بن, اور یہ تسکو تو شام فلاں رہا فلاں رہا, طوفان آ رہا ہے کچھ نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. علماء کی عزت کریں اپنی جگہ ہے, لیکن حد سے زیادہ تعزیہ نہ بنائیں. کسی کو باہر سے لے کے آنا ہے, ایک بندہ گاڑی لے کے جائے تاکہ راستہ سمجھنے میں بتانے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے جی, اس سے جو ہے نا ہم خود ہمارے اندر گھمنڈ پیدا ہوتا چلا جائے گا, گھمنڈ ہوتا چلا جائے گا. ہم آقا نہیں, ہم خادم ہیں حضور کے دین کے, ہم مالک نہیں, ہم نوکر ہیں. اور یاد رکھیے گا عزت نوکروں کی نہیں, عزت آقا کی ہوا کرتی ہے. ہم سب اس لیے جی رہے ہیں تاکہ حضور کے دین کی خدمت کر سکیں. آپ اپنے طریقے سے دین کی خدمت کرتے ہیں, ہم اپنے طریقے سے کر رہے ہیں, علماء اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. کوئی مدرسہ چلا کے دین کی خدمت کر رہا ہے, کوئی درسگاہ پڑھا کے دین کی خدمت کر رہا ہے, کوئی تبلیغ کر کے دین کی خدمت کر رہا ہے, کوئی نعت پڑھ کے دین کی خدمت کر رہا ہے, کوئی سیمنٹ دے کے دین کی خدمت کر رہا ہے, کوئی گٹی دے کے دین کی خدمت کر رہا ہے, کسی نے اینٹ دے کے دین کی خدمت کی ہے. اگر کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو کوئی وقت دے کے دین کی خدمت کرتا ہے, اگر کوئی یہ بھی نہیں کر پاتا تو مزدوری کر کے دین کی خدمت کرتا ہے. سب اپنے اپنی طرح لگے ہیں. بس یہ دعا کیا کرو اللہ ہماری محنت قبول فرما لے. اگر یہ محنت قبول ہو گئی خدا کی قسم یہاں آنا بھی کامیاب ہے, یہاں سے جانا بھی کامیاب. اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے.
بہت ہی زندہ. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ پھر دیکھو دنیا میں رہ کے دنیا چھوڑنا سب سے بڑا. جنگل میں جا کے تسبیح پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جنگل میں جاؤ گے اپنے آپ کو بچاؤ گے، خالی دنیا میں رہو گے خود بھی بچو گے، لوگوں کو بھی بچاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں میں رہ کے لوگوں کی صلاح کرنی ہے. ایسے ٹھکوں سے لباس پیروں سے بچنا ہے. اللہ معاف کرے، ہمارے مدرسے والے بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. اگر خدا کی قسم یہ ستم نہ ہوتا نا تو اس طرح چندے کرنے نہیں پڑتے. ستم کیا ہوا؟ برا نہ مانیے گا، میں بھی پیر والا بندہ ہوں. سارے پیروں کو ماننے والے لوگ ہے کہ نہیں؟ سارے پیروں کو ماننے والے لوگ ہیں نا، لیکن فرق ہے. فرق ہے آج کے پیروں میں اور کل کے پیروں میں. آج کے پیروں میں اور کل کے پیروں میں فرق ہے. کوئی یہ نہ سمجھنا کہ یہ بندہ شاید پیرا مریدی کے خلاف ہے. نہیں، خدا کا شکر ہے میرے مرشد کو تاج الشریعہ اختر رضا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیر سرکار تاج الشریعہ ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کے بھی کوئی نہ کوئی پیر ہوں گے. میں اس میں بحث نہیں کروں گا کہ آپ نے کسے پیر بنایا کسے نہیں. آپ بھی دو روٹی کھاتے دیکھ بھال کے ٹھیک ٹھاک ہی پیر پکڑا ہوگا. کیوں حضرت؟ دیکھ بھال کے ہی آپ نے اپنے پیر کا انتخاب کیا ہوگا. جب قربانی کا جانور دیکھ بھال کے لیتے تو پھر پیر تو اور زیادہ دیکھ بھال کے لانا چاہیے نا. کوئی مت کہنا جانور سے تشبیہ دے دی ہمارے پیر کو. میں سمجھانا چاہتا ہوں، تقریب فہم کے لیے بات کہی ہے. بات پیر کی نہیں ہے. اگر اللہ والا ہے تو ہماری نسلیں قربان اس پر، نسل قربان. تو دیکھ بھال کے آپ نے بھی پیر لیا ہوگا. مسئلہ اس سے نہیں کہ آپ نے برابر ہے پیر والے لوگ، لیکن تکلیف یہ ہوتی ہے. پہلے نا خالی پیروں کو نذرانے جایا کرتے تھے، اب تو زکوٰۃ بھی پیر ہی لے جاتے، خیرات بھی پیر لے جا رہے ہیں. 29 کو آ کے کہہ رہا کل کو عشر بھی وہ فطرہ بھی مجھے ہی دے دیے. جو باقی بچی تھی کھالے پالے مدرسے کی وہ بھی پیر صاحب ہی لے جا رہے ہیں. وہ بھائی مدرسے والوں کو کیوں 10 روپے پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ میں پیروں کو دینے کو منع نہیں کروں، آپ پوری جائیداد اٹھا کے دے دیں، نذرانے کے طور پہ جو چاہیں دے دیں، اپنا گھر دے دیں، زمین نام کرا دیں، لیکن زکوٰۃ مدرسوں کو پہنچنی چاہیے، فطرہ مدرسوں کو جانا چاہیے، تاکہ ان مدرسوں کے ذریعے ہماری نسلوں میں قرآن کے قاری پیدا ہوں. ہاں جب آپ پیسہ دیں گے اس پیسے سے قرآن کے قاری بنیں گے، پھر مرنے کی دیر ہے اللہ تیری قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے گا. آمین اللہ آمین. جنت کی کیاری بنا ڈالے گا. میں بہن کہہ رہا تھا آپ سے، بھائیو آپ سے بھی کہہ رہا تھا. پھر محبوب نے کہا بیٹی نیکی لے کے آنا قیامت میں. خالی یہ بھروسہ مت کرنا کہ تو میری بیٹی ہے. ایک طرف بیٹی سے یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف خاتون جنت کی بھوک دیکھی حضور تشریف لے گئے. وہ بیٹی کو روتے دیکھا. کیا ہوا فاطمہ؟ ابا کھڑے نہیں ہوا جاتا، کمزوری اتنی ہے. محبوب نے بیٹی کے مسلح کو کہا بیٹی مسلح کا کونا اٹھا. جیسی کونا اٹھایا ہیرے جواہرات کا سمندر تھا نیچے. فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے، لیکن یاد رکھنا اگر یہاں دولت کے حصے کو اختیار کرے گی تو پھر آخرت میں رحمت کا حصہ کتنا لینا ہے. ایک چیز اختیار کر، یا تو دنیا لے لے یا آخرت لے لے. نبی کی بیٹی نے جیسے کونا پکڑا تھا وہیں سے سیدھا بچھا کے کہا ابا مجھے دنیا کی دولت نہیں، مجھے خدا کی رحمت چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے خدا کی رحمت چاہیے. ایک طرف ایسے لوٹا رہے ہیں اور پھر دوسری طرف دیکھیں خاتون جنت. سمجھے میری بہن ہے، جنہوں نے چاندی دی سونا دیا، میں کہتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں دیا، پھر بھی کچھ نہیں دیا. دین کے لیے ضرورت پڑی نا تو اسلام کی شہزادیوں نے بال کاٹ کے دے دیے تھے. یا رسول اللہ بال لے لیں. کیوں یہ بال کیوں بھیجے گئے؟ آقا جب ہو گھوڑوں کی لگاموں کی رسیاں کم پڑ جائیں یا جنگ میں ٹوٹ جائیں، ہمارے بالوں کی رسی بنا کے اسلام کے لیے جنگیں کی جائیں. یہ تاریخ اسلام کی شہزادیوں کی رہی ہے، یہ تاریخ رہی ہے. اور یاد رکھیے گا قربانیاں جہاں مردوں کی اسلام کے لیے ہیں، عورتوں کی بھی قربانیاں کم نہیں ہے اسلام. بہت قربانیاں. بس میں بتانے لگا ہوں پھر دنیا کیسے چھوڑی خاتون جنت نے. سنیں حضرت علی کو نہ مال غنیمت میں سونا ملا. پوری زندگی کبھی ہار نہیں بنا کے دیا تھا خاتون جنت کو، کبھی زیور کوئی نہیں پہنایا تھا. آج علی کے دل میں خیال آیا مال غنیمت میں سونا ملا ہے، کیوں نہ آج اپنی شریک حیات کو سونے کا ایک زیور بنوا دوں. آپ نے خاتون جنت کے لیے زیور بنوا دیا، زیور بنوا دیا. حضور باہر گئے ہوئے تھے. خاتون جنت کا جب زیور بن کے آیا نا تو آپ نے یہ سوچا، کیونکہ آپ اپنے ہی والد سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، حضور سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی خاتون جنت. سوچا جب حضور آئیں گے نا تو میں اپنے والد کو پہن کے دکھاؤں گی.
بیٹی تھی، یہ خیال تھا آپ نے اپنے لیے بچوں کے لیے شادی کے کنگن یہ آپ نے پہلی بار بنوائی اور جب پہنا اور حضور کی عادت کریمہ یہ تھی باہر سے تشریف لاتے پہلے بیٹی کے دروازے پہ جاتے. سننا میرے بھائی کان کھول کر کے، جیسی حضور تشریف لائے پہلا قدم بیٹی کے دروازے پہ رکھا، سامنے خاتون جنت نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. حضور کی نظر خاتون جنت کے زیور پہ پڑ گئی، ایسے ہی الٹے پیر پلٹ آئے. اللہ اکبر، جیسے الٹے پیر میرے نبی پلٹے ہیں خاتون جنت بے قرار ہوتے ہیں. اندر کی علی جلدی کیجیے، آج تک میرے بابا نے ایسا نہیں کیا، کبھی دروازے سے خالی نہیں پلٹے. آج میرے بابا نے سلام کا بھی جواب نہیں دیا. وہ کیا کہ آج میرے والد کیسے پلٹ کے چلے گئے ہیں. علی جلدی کیجیے گا. پیچھے پیچھے علی دوڑے، حضور کو مسجد میں جا کے پا لیا. آقا کریم کی آنکھ میں آنسو ہے، کہتے یا رسول اللہ آج کیا ہو گیا ہے؟ ادھر بیٹی رو رہی ہے، ادھر آپ رو رہے ہیں. مصطفیٰ بتائیں نا آقا کیوں آگے پلٹ گئے؟ بیٹی بے قرار ہے، سرکار کا خطا ہو گئی ہے، کیوں لوٹ آئے ہیں؟ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو تھے. فرمایا علی آج میں نے خاتون جنت اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھا، میں حیرت میں ہوں. میں نے ایسی پرورش فاطمہ کی نہیں کی تھی، میں نے اسے دنیا نہیں سکھائی تھی، میں نے اسے دین سکھایا تھا. آج میں نے بیٹی کے گلے میں سونا دیکھا ہے، آج بیٹی کے گلے کا زیور دیکھا. علی میں بے قرار ہو گیا ہوں. اے علی بتا تو صحیح، اگر میری فاطمہ سونے سے پیار کرے گی تو میری امت کی غریب بیٹیوں کو کون نبھائے گا؟ کون بیٹیوں کو نبھائے گا غریبوں کی؟ اے علی آج میں نے بیٹی کے گلے میں سونا دیکھا ہے، آج مجھے تکلیف ہو گئی ہے. اتنا سونا واپس پلٹے وہ لا الہ الا اللہ آنے کے بعد خاتون جنت سے کہتے ہیں فاطمہ ستم ہو گیا ہے. کیا ہوا کہ تیرے گلے کا زیور نبی کو پسند نہیں آیا؟ آقا کہہ رہے ہیں میں نے بیٹی کی پرورش تو ایسے نہیں کی تھی، آج میری بیٹی نے سونا پہن دیا ہے، میری امت کی غریب بیٹیاں کیا پہنے گی؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا خاتون جنت نے کھولا نہیں ہے، اتارا نہیں ہے، پکڑا جھٹکا دیا، توڑ دیا. جو زیور پہنا تھا سب نکال دیا، شہزادوں کے ہاتھ کے کنگن دیے، علی کی گود میں ڈالا. علی جلدی کرو، الٹے پیر میرے مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ. آقا سے کہتے نا یا رسول اللہ یہ تو سونا ہے، فاطمہ کائنات لٹا سکتی ہے آپ کے لیے. آقا جو چاہو اس کو کرو. آج کے بعد فاطمہ اس سونے سے پیار نہیں کرے گی. اللہ اکبر. حضرت علی لے کے گئے ہیں، مصطفیٰ اٹھے ہیں، بیٹی کو آگے پھر سے سلام کیا ہے، سینے سے لگایا. فرمایا فاطمہ ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم تو آخرت کے لیے آئے ہیں. اے فاطمہ ہمیں دولت پیاری نہیں ہے، ہمیں تو قیامت میں امت کی شفاعت پیاری ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیم مصطفیٰ، نعرہ رسالت. او بھائی میری بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کسی کے سونے پہ نہ مر مٹنا، کسی کی دولت پہ نہ مر جانا. ہم دنیا میں دولت کے لیے نہیں، ہم دنیا میں حضور کے دین کے لیے آئے ہیں. اسلام دولت کمانے پہ پابندی نہیں لگاتا، لیکن اس کو غلط جگہ لٹانے پہ پابندی لگاتا ہے. آپ کے پاس دولت ہے، اچھی جگہ لگائیے. خدا توفیق دے تو جیسے بھی آپ نے دیکھا کسی نے 10 بوری سیمنٹ، کسی نے 20 بوری سیمنٹ، کسی نے 60 بوری سیمنٹ، یہ جو دیا ہے نا خدا کی قسم اس کا اجر قیامت میں پتہ چلے گا، اجر قیامت میں پتہ چلے گا. یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی. مرنے کے بعد بھی آپ کے یہ کام آنا ہے جو آپ نے آج کیا ہے، جو آج کیا یہ مرنے کے بعد بھی کام آنا ہے. وہ ماں باپ قبر میں کتنے مسکراتے ہوں گے جب کسی کے بیٹے نے 1000 دیے ہوں گے، 2000 دیے ہوں گے، 10,000 دیے ہوں گے. فرشتے جا کے کہتے ہیں مبارک ہو ایسا بیٹا چھوڑ کے آیا ہے جو آج تیری جنت کا انتظام کر رہا ہے. خدا کی قسم ماں باپ کے قبر میں ہاتھ اٹھ گئے ہوں گے، کہتے ہوں گے اللہ اس نے ہمارا زمین کے اندر کا خیال کیا ہے، ہماری دعا ہے کہ ہماری اولاد کو زمین کے اوپر سلامت رکھنا. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اس لیے میں نے آپ سے جو بات کہی تھی میں نے ساری باتیں آپ کو سمجھائی. ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی قدر کرنی ہے. ان کی جو قربانی ہمارے ساتھ ہے نا ہم ان کا صلہ نہیں دے سکتے ہیں، ان کا کوئی صلہ نہیں دے سکتا ہے. کبھی سمجھنا ہو تو سمجھے جا کر کے منڈی میں جا کے دیکھیں جو کوہرے میں کھڑا ہوتا ہے نا وہ بھی باپ ہوتا ہے، جو دھوپ میں اینٹیں اٹھاتا ہے نا وہ بھی باپ ہوتا ہے، جو کھمبے سے گر کے مر گیا وہ بھی باپ تھا. ایک پیٹ پالنے کے لیے اتنی دقتیں اٹھانی نہیں پڑتی. جاؤ دیکھو کسی بھی مزدور کو دیکھو، ہاتھ میں تھیلا ہوگا، روٹی کا کپڑا ہوگا، برتن ہوگا روٹی کا، اس سے پوچھو کیوں آیا ہے؟ خدا کی قسم وہ یہ کہتا ہوگا بچوں کے لیے آیا ہوں، بچوں کے لیے آیا ہوں. ہر مزدور باپ یہی کہتا بچوں کے لیے آیا ہوں. جب بھی آپ کسی سے ملیں گے آپ کام کیوں کر بچوں کے لیے. میں نے ایسے 70 سال کے باپ دیکھے ہیں کہ جو آج بھی رکشہ چلاتے ہیں. کبھی رکشے والے کو روک کے پوچھو نا بابا اس عمر میں کیوں چلا رہا ہے؟ کہتا بیٹی رہ گئی ہے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. یہ باپ ہوتا ہے جو آخری سانس تک اولاد کے لیے لڑتا ہے اور آپ کے لیے کوشش کرتا ہے. اب اولاد کی ذمہ
जिम्मेदारी बनती है। आज वो कमजोर हो गए तो अब औलाद उसकी ताकत बन के खड़ी हो, बेटे उसकी ताकत बन के खड़े हो। और कभी भी खुदा का ख्याल रखना, कभी माँ बाप का तकाबुल न करना, एक दूसरे के मुकाबले में छोटा बड़ा न करना, दोनों को अपनी जन्नत समझना है, दोनों को राजी रखना है। अगर ये दोनों राजी रहेंगे मदीने वाला भी राजी रहेगा। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब क्या है? आपका ज़ाहिर और बातिन इस्लामी होना चाहिए। जैसे हमारा दीन हमें बताता है हमें उस तरीके से अमल करना है। एक एक कदम हमें इस्लाम की रोशनी में उठाना है। नौजवानों परदेश रहते होगे, कमाने जाते होगे, वतन से बेवतन होते होगे, आप जाके परदेश जाके ठोकरे खाते होगे। अपनी मेहनत की कमाई को कभी हराम की जगह न लगाना, कभी बाजे गाजे तमाशे में अपनी दौलत को न लगाना। बड़ी दीन की दौलत होती है, मुसीबत से तुमने पैसा कमाया है, परदेश रहते हो। कई बार ये खबरें आती हैं फलां शख्स परदेश में इंतकाल कर गया, वो छत से गिर के मरा, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो बड़ी तकलीफ होती है। 10 साल लग जाते हैं परदेश में कमाते कमाते, लेकिन फिर भी लाश पलट के आती है। मौत को कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना कह के जाऊंगा अपनी कमाई में अल्लाह वालों का हिस्सा रखा करो, तलबा का हिस्सा रखा करो, मदरसे में पढ़ने वालों का हिस्सा रखा करो, दीन का हिस्सा रखा करो। हर महीने की कमाई में आप ये फिक्स कर लें मुझे 5% मदरसे को देना है, 2% देना है, इतना खर्चा किया करो। खुदा की कसम अगर कुरान वालों पर कमाई लगाओगे, अगर कहीं पैर फिसल भी जाएगा, इनकी दुआएं तुम्हें गिरने से बचा लेंगी और तुम्हारी जिंदगी की भी हिफाजत होती चली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सारे नौजवान करेंगे। और एक अमल मैं बता के जाऊं, सारे लोग कोशिश करें इस पर अमल करना है। बस इतना करना है, रोज 10 बार सुबह हुजूर पे दुरूद पढ़ रहा है और 10 बार शाम को हुजूर पे दुरूद पढ़ना है इंशाअल्लाह। बस ये अमल हर बंदे को करना है। ये कोई वजीफा पीरा मुरीदी का नहीं है, बस ये वजीफा है हुजूर के करीब होने का। सुभान अल्लाह, हुजूर के करीब होने का ये सबसे अच्छा वजीफा और बड़ा आसान वजीफा है। किसी भी हाल में हो, किसी भी कंडीशन में हो, आप पढ़ सकते हो दुरूद हुजूर पे। बिस्तर से उठो ना तो सबसे पहले उंगली पे गिन के 10 बार मदीने वाले पे दुरूद पढ़ लो, सुभान अल्लाह, ताकि हमारा सबसे पहला खत हुजूर की चौखट तक जाए। और जब शाम को नींद आने लगे लेटने चलो, तो आखिरी सांसों का जो जागते की ली गई है उस वक्त का आखिरी पैगाम भी हुजूर को भेजे, हुजूर को भेजे। जब आपका रोज सुबह शाम 10-10 बार का दुरूद का गुलदस्ता हुजूर की चौखट पे पहुंचेगा ना, तो कभी तो अबू बकर के कंधे पे हाथ रख के पूछेंगे ना, अबू बकर बताना ये कौन है जो सुबह शाम मुझे प्यार कर रहा है। कभी तो उमर से कहेंगे उमर उठना, बता तो बता तो सही है किसका बेटा है जो सुबह 10 बार दुरूद पढ़ता है, 10 बार शाम पढ़ता है। खुदा की कसम इस अमल को अपना वजीफा बना लो, फिर मर के देखो जब जनाजे चलेंगे बताने की जरूरत नहीं है कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, किसका जनाजा है। तेरा जनाजा ये कहता हुआ जागेगा, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, नायक का खैर से रहा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ये अमल, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। 10 बार सुबह दुरूद पढ़ना है, 10 बार शाम पढ़ना है। अपने बच्चों को आदत डलवाइए दुरूद पाक की, खुद भी आदत डालिए दुरूद पाक की, फिर हुजूर के करीब होते चले जाएंगे, हुजूर के करीब होते चले जाएंगे। आप देखते हैं ना पैसे वाले बहुत कम जलसों में आते हैं, बहुत कम अमीर लोग जलसों में आते हैं। ज्यादातर जलसों में मीडियम क्लास के लोग या फिर गरीब लोग जलसों में आते हैं। इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह यह है क्योंकि जो दौलत वाले होते हैं ना उन्हें अपनी दौलत पे घमंड होता है, और जो गरीब होते हैं उन्हें अपनी किस्मत पे नाज होता है। आप देख, आप अंदाजा लगा लेना, ये बात जो मैंने कही है ये जलसों की बात नहीं है, यही बात मदीना शरीफ की लिए, यही बात मदीना शरीफ के लिए। अमीर जाता है ना मदीना शरीफ, अमीर जब मदीना शरीफ जाता है 3-4 फोटो लिए बस लेट गया, लेकिन जब गरीब जाता है ना तो कभी इस थम से लग के बैठता है, कभी उधर मस्जिद नबी में कोने में बैठ के तकता रहता है गुंबद खसरा को। अमीर ये सोचता है मैं फिर आ जाऊंगा, पैसा है अगली बार फिर आना है, लेकिन गरीब ये सोच के बैठ जाता है पता नहीं जिंदगी दोबारा यहाँ लाए न लाए, जी भर के महबूब का गुंबद खजरा देख लूं, जी भर के हुजूर की जालियां देखूं। देखना ऐसे कितने गरीब तुम्हें मदीने में मिलेंगे जो किसी कोने में बैठ के तकते होंगे गुंबद खजरा को, नजर नहीं हटती होगी। कितने ऐसे होंगे जो मस्जिद नबी से निकलते ही नहीं होंगे, और कितने ऐसे भी होते हैं जो दूर से हुजूर की जालियों को देखते हैं। क्यों शर्मे से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। भाई कुछ इसलिए नहीं जाते हुजूर तक, डर लगता है किस मुंह से जाए, किस मुंह से जाए। पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहे, पूरी जिंदगी लोगों को ताने दिए, गालियां दी, लोगों को जलील किया, अब किस मुंह से हुजूर के चौखट पे जाए।
خدا کی قسم یاد رکھنا، محبوب کو اپنا ایک ایک دیوانہ بڑا پیارا ہے، حضور کو ایک ایک دیوانہ بڑا پیارا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، مگر ایک جگہ کیا کہتے ہیں، آہ کلیش تو کیے ہم نے، آہ کلیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ وہ یار نیکیاں کر کے اپنے حضور کی مدد کریں، اپنے نبی کی مدد کریں، اتنا کر جائیں کم سے کم قیامت میں نبی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے حصے کا کام کر کے جائیں۔ اللہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ جتنے بڑے پاپی کو چاہے بخش دے، وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، لیکن کچھ تیری میری بھی ذمہ داری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا عائشہ میری بیوی ہے، تو لاڈلی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، جنتی ہے تیرا باپ، لیکن کوشش کرنا قیامت میں کہیں رب کی باز پرس میں مت آ جانا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس سے کہہ رہے ہیں جس کی گود میں میرے نبی نے آخری سانسیں لی ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے، عائشہ خیال کرنا، بچنے کی کوشش کرنا قیامت میں کہیں رب کے حساب میں آ جائے۔ حضور کیوں؟ فرمایا اگر رب نے پوچھ لیا نا عائشہ زندگی کدھر گزاری ہے تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی خوف دل میں رکھیں، یہ بھی خوف رہنا چاہیے۔ پھر بھی اگر گناہ ہو گئے تو پھر ہمارا رب کریم ہے، ہمارا رب کریم ہے، اور وہ اتنا کریم ہے، چل 40 سال پاپوں میں گزار لیے، آ جائے ایک رات، آ جا، دنیا سو جائے، تو مصلی بچھا دے، تو روئے گا میں دیکھوں گا، کوئی تیسرا نہیں ہوگا، تو جھولی پھیلا میں دوں گا، میں ربوں تیرا، مان پھر کیا مانتا ہے، تو نے 40 سال گناہوں میں گزارے، 60 سال کاٹ دیے نافرمانیوں میں تجھ سے نہیں کہتا کہ 60 سال پکڑوں گا، جب تیرے 60 سال کے گناہ بخشوں گا، میں تیرا رب ہوں، آ جا، آنکھیں بھگو کے تو دکھا دے، میں جنتی بنا کے تجھے دکھا دے۔ لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ نوجوانوں آج اللہ سے دوستی پکی کر لو، بڑی کام آئے گی یہ دوستی، بڑی کام آئے گی یہ دوستی، ورنہ موت سب کو آنی ہے۔ پیسے والا بھی مر گیا، غریب بھی مر گیا، مٹی میں لیٹا ہے پیسے والا بھی اور مٹی میں لیٹا ہے غریب بھی، کسی کا کوئی الگ سے رتبہ نہیں۔ سامنے جو زمین کی جو اوپر کی جو چودراہٹ ہے نا، یہ تو یہیں رکھی رہ جائے گی، اصل چودراہٹ تو قبر کی ہوگی۔ جو حضور کا غلام بن کے جائے گا نا اور قبر میں پہنچے گا، خدا کی قسم پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو فرشتے بھی کفن ہٹا کے کہیں گے کیا سوال کرے، چہرہ بتا رہا ہے حضور کی غلامی کا حق ادا کر کے آیا ہے۔ ایسی زندگیاں بنا لو، داڑیاں رکھو چہروں پہ، کرتا پاجامہ پہننے کے عادی بنو، ہاں جو ہمارا ڈریس ہے، جو ہمارا لباس ہے وہ پہننے کے عادی بنو۔ یہ شریف لوگوں کا لباس نہیں ہے، پینٹ شرٹ شریف لوگوں کا لباس نہیں ہے، آپ کرتا پاجامہ پہنو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے۔ کیا نہیں دیا حضور نے، چہرے پہ داڑھی رکھ، سر پہ ٹوپی لگا، کرتا پاجامہ پہن، پھر نکل کے دیکھ، خدا کی قسم ایک ایک قدم پہ آواز آئے گی کہ دیکھو تو صحیح ہے، جو مسکرا کے جا رہا ہے یہ مدینے والے کا غلام جا رہا ہے، مدینے والے کا غلام جا رہا ہے۔ بہن بیٹیوں سے کہوں گا پردے کی تاکید آپ کے لیے، پردے میں رہیے گا۔ حیا کا زیور آپ کا سب سے بڑا زیور ہے، یہ سونا یہ چاندی سارا کان سے اتار لیا جائے گا، قبر میں وہ زیور جائے گا جو تو نے حیا کے نام کا پہن رکھا تھا، جو شرم کا زیور تیرے پاس تھا وہ لے کے جا، قبر میں پہنچ۔ میں بہنوں سے کہوں گا شوہر سے مت لڑنا، 1-2 سوٹ کے لیے، 1000-2000 کے کپڑوں کے لیے، اگر شوہر کی وسعت اور گنجائش نہیں ہے نا تجھے 2000 کا سوٹ پہنانے کی، اس کا لایا ہوا 300 روپے کا پہن لے، پھر قبر میں جا مسکراتے ہوئے تو دیکھ تیرے کفن ہٹنے سے پہلے خاتون جنت کی چادر لے کے تیری قبر میں آ جائیں گے۔ کم سے کم اتنا کرنا ہے، شوہر کی رضا میں آپ کو راضی رہنا ہے، اور ماں باپ کو اولاد کو ماں باپ کی رضا میں راضی رکھنا ہے، ان کی کبھی ماں باپ کو شوہر کو ان کے ماں باپ سے جدا نہیں کرنا ہے، ان کو پیار سے رہنے دینا ہے۔ تیری جنت اس کے قدموں میں ہے، اس کی جنت ماں باپ کے قدموں میں ہے، تو شوہر کو کبھی ماں باپ سے جدا نہیں کرنا ہے، اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے بہوؤں کو بیٹیوں والا پیار دینا ہے،
बेटियों वाला प्यार देना है। उसे सोतेली नहीं समझना, उसे परदेसी नहीं समझना, पराए घर की नहीं समझना है। जब वो तेरे घर में आ जाए ना तो जब भी आवाज दे उसे बेटी कह के आवाज दे। जैसे तेरी बेटी से कब टूट जाता था और तू नजरअंदाज कर देता था, ऐसी अगर बहू से कब टूट जाए तो नजरअंदाज कर दे। कोई बात नहीं बेटी, अल्लाह फिर दे देगा, इसकी उम्र इतनी है। ये मत कह तेरे बाप ने दिया था कि तेरे पैट हराम की आई थी कि ये तूने तोड़ के रख दिए, तुझे क्या लगता है पराए घर से आई है, तुझे क्या पता। कभी ये जुमले ना बोलना, उसे अपनी बेटी की तरह हैंडल करे। फिर देखे खुदा की कसम तुम्हें उसके चेहरे में अपनी बेटी का चेहरा नजर आ जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। ये मर्दों के लिए, सासों के लिए ताकीद है, और बहुओं के लिए ये है कि वो शौहर की खिदमत करें और उनको माँ बाप की खिदमत में रहने दें। तो जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ क्या नहीं, बहुत टाइम हो गया। बस जो भी अगला तुमको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।